فتلونا وجہہ، آقا کریم کی نظر جیسے ہی اس تصویر پہ پڑی، آقا کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا، الگ ہو گیا، ناراضگی کے اسباب پیدا ہو گئے۔ ثم تناولا سترتا فتحت لکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس تصویر کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو توڑ دیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا انا شد الناسی عذابا یوم القیامت، اے عائشہ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو بھی دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا الذین یشبہون بخلق اللہ، اس لیے اللہ تصویر بنانے اور بنوانے والوں کو عذاب دے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی پیدا کرنے والی شے سے یہ مشابہت کرتے ہیں۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گوشے گوشے میں پیغام صداقت پھیلا دو، اسلام کو ایسا پیش کرو ہر قوم کی گدھی سلجھا دو، جس طرح خانہ کعبہ میں نغمات بلالی گونجے تھے، عشق وفا کے نعروں سے ہر قلب و جگر کو مہکا دو۔ اب ان چلتی پھرتی لاشوں میں پھر جان ذرا سی پڑ جائے، اب 1400 برس پہلی تاریخ صحابہ دوہرا دو۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری ہے یا نہیں ہے، ہم طریق مصطفیٰ جانے رحمت پر ہے یا نہیں ہے۔ سمجھنا یہ ہے زندگی یوں تو گزر رہی ہے، چل رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں میں شیئر بھی کیجئے، لیکن اہل ایمان کے لیے غور کرنا یہ ضروری ہے کہ ہمارا چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہے یا نہیں ہے، حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے، اس پہ غور کرنا رہتا ہے۔ یہ تو زندگی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت سارے راستے آتے ہیں، دنیا میں لوگ مختلف انداز میں بولتے ہیں، بہت زبانیں ہیں،
بہت راستے ہیں، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے جو کتاب عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ سے مراد جو ہے علماء ربانیین ہے، اور علماء ربانیین کی حکم کی پیروی کرو، وہ جو بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے تعلق سے بڑی لمبی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور یاد رکھو دین اسلام تنگ نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اور نہ تنگی کو پسند کیا گیا ہے، اس کے اندر آسانیاں ہیں، اور آسانیاں ہمیں تلاش کرنی رہتی ہے۔ پچھلے جمعے میں میرا کلام جو ہوا وہ باب التصویر پر ہوا ہے۔ تصویر رکھنا اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دوسری حدیث میں نے بیان کی تھی باب عذاب القیامہ، یعنی قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کے تعلق سے جو عذاب حدیث پاک میں بیان کیا گیا اس کو میں نے پیش کیا۔ تیسری میں نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عذاب تو دے گا، لیکن یہ بھی فرمائے گا یقال لہم احیوا ما خلقتم، اس کے اندر روح ڈالو، لیکن ڈال نہ سکے گا۔ چوتھی حدیث میں نے بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان اقدس میں حاضر ہوئے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی نظر تصویر پر پڑ گئی، باہر نکلے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے اس تصویر کو توڑ اور مروڑ کے پھینک دیا۔ اور ایک میں نے طویل حدیث بیان کی تھی مسلم شریف کی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ملاقات کا وعدہ فرمایا۔ حضرت جبریل وقت متعین پر نہ آ سکے تو حضور کی نظر شان اقدس کے اندر تخت کے نیچے ایک کتے کے پلے پر پڑی، اور حضور نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ کس نے داخل کیا؟ تو آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں، تو حضور کے حکم کے مطابق آپ نے باہر نکال دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ترنت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوری بات حضور نے کہی، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا سُورَةٌ، یا رسول اللہ جبریل وہاں داخل ہوتا ہی نہیں جہاں تصویر ہو اور کتا ہو۔ تو جبریل علیہ السلام کا حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا اس کی ممانعت سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں کیا چیز تھی، اور اللہ کے ملائک کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، اور حضور ہم کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، سیدھی راہ بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کی عملی زندگی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ہمیں کتنا اللہ کی رحمت سے محروم رکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی سے کتنا محروم رکھتے ہیں، یہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید نے صاف ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے فخذوہ اس کو قبول کرو، میرا محبوب جو تم کو دے دے اس کو قبول کرنا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے روک دے اس سے رک جانا ہے، جو دے دے اس کو لینا ہے، اور جس سے روک دے اس سے
رکنا ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ کی دی ہوئی چیز کو لینا ہے اور جس سے روک دے اس سے رک جانا ہے۔ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کس چیز سے روکا اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو رسول اللہ کی چوکھٹ سے نظر نہ آتا ہو۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے اس کا حکم بیان نہ کیا گیا ہو، اس کی تشریح بیان نہ کی گئی ہو، اس کی تصریح بیان نہ کی گئی ہو، اس کے تعلق سے وضاحت نہ کی گئی ہو۔ اگر حضور نے اپنے کلام میں اگر وضاحت نہ کی ہے تو حضور کے صحابہ نے وضاحت کر دی ہے۔ میرے آقا کے الفاظ اگر صحابہ کے الفاظ حضور کے الفاظ سے ہم کو الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تو حضور کے الفاظ کے معنی صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کس انداز سے حضور کے فرامین پر عمل کیا ہے، حضور کے تمام حضور کے تمام اعمال کو کس طریقے سے انہیں کس معنی میں لیا ہے، صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی سے بھی اگر ہمیں کوئی معنی نہیں ملتا تو یارو یاد رکھو حضور کے صحابہ کے تابعی سے پتہ چلتا ہے، اور تابعی سے نہیں پتہ چل پاتا تو حضور کے تمام وہ محدثین جو حضور کی حدیثوں کو یاد کیے گئے انہوں نے ایک ایک حدیث کا معنی اور مفہوم حضور کی امت کے سامنے رکھ دیا۔ یہ چھپی اور ڈھکی بات نہیں ہے، سمجھ کی بات ہے، ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھ کے زندگی گزارنا ہے۔ دین اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے، دین اسلام کوئی تنگ دین نہیں ہے، دین اسلام کوئی مشکل دین نہیں اور کوئی تنگ دین نہیں ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام کو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے اور اس کی آسانی کے لیے بھی ذریعے پیدا فرما دیے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان نازل فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا ہے اور آسان بیان کرنے کے لیے علماء ربانیین کی جماعت کو پیدا فرمایا ہے۔ ارے قرآن کو آسان کرنے کے لیے علماء ربانیین کی جماعت کو پیدا کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 22 پارے میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والی جماعت علماء کی جماعت ہے۔ علماء میں وہ مراد ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں ہے جو سمندر میں گئے اور ڈرے اور کنارے سے بھاگ آئے۔ سمجھ رہے نا؟ دنیا میں علماء تو اپنے آپ کو بہت شمار کرتے، اخبار میں بھی نمایاں ہوتے، لیکن جو قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھتا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو ہی مراد لیا ہے۔ ارے اللہ کی پسندیدگی ہوگی تو لوکل کی ہوگی یا اوریجنل کی ہوگی؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ کا کلام انہی کے لیے ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے، جن کی خوبی بیان کر رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی جماعت انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء کی وراثت اوریجنل علماء ربانیین ہوتے ہیں۔ تیسرا پارہ پڑھیں گے سورہ آل عمران، ان کی 3-4 آیت کریمہ کے بعد اور راسخون والی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا راسخین علماء میں جو مراد ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، قرآن کا جو معنی صحیح ہے فصیح و بلیغ اس کی آسانیاں وہی بیان فرماتے ہیں۔ قرآن بھی سب کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن علماء راسخین کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن کے مفسرین نے بیان فرمایا۔ اللہ نے جو مراد لیا وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے، بلکہ اس زمانے کے بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا
फरमा के मुराद लिया, लेकिन उनके मुताबिक जो जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालते रहा उन्हीं को अल्लाह ताला ने कलाम में मुराद लिया है। और याद रखो मेरे अजीजों, याद रखो कुरान को आसानी से बयान करना भी आसान बात नहीं, उसके लिए 8-9 साल जो हस्बे दुस्तूर जो मदरसों में सो की रोटी और दाल खा करके और इल्म दीन मुस्तफा हासिल करते हैं, तब कहीं जाकर के इक्तिसाब इल्म का उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, एक सनद मिलती है और कहीं जाकर के मस्जिदों के मिंबरों पे खड़े होते हैं और रसूलुल्लाह का दीन बयान करते हैं। रसूलुल्लाह का दीन बयान करना भी आसान नहीं, समझ रहे ना। उसके लिए एक उसूल और ज़ाब्ता बनाया गया, उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी तो सब आसानी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। हज़रत आयशा कहती है अन आयशा क़ालत दख़ल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतलव्वना वजहुहु सुम्मा तनावला सितरता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है, कहती हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर मेरे घर में दाखिल हुए, शान अक़दस में दाखिल हुए और कहती है वाना मुस्ततिरतुन बिक़िरामिन फीही सूरा, और मैंने एक तस्वीर को लटकाए हुए रखा था, यानी आका करीम शान अक़दस में दाखिल हुए और मैंने एक तस्वीर को लटकाए हुए थी और आका करीम की नजर जो है फतलव्वना वजहहु, आका करीम की नजर जैसे ही उस तस्वीर पे पड़ी आका करीम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, अलग हो गया, नाराजगी के असबाब पैदा हो गए। सुम्मा तनावला सितरता फतहतलकहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा और हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको तोड़ दिया। और हजरत आयशा कहती है आका करीम ने आगे इरशाद फरमाया इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती, ऐ आयशा याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को भी देगा। और आगे इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युशब्बिहूना बिखल्क़िल्लाह, इसलिए अल्लाह तस्वीर बनाने और बनवाने वालों को अज़ाब देगा इसलिए कि या अल्लाह की पैदा करने वाली शय से ये मुशाबहत करते हैं। अल्लज़ीना युशब्बिहूना बिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला की पैदा करने वाली शय से क्या कर रहे हैं ये मुशाबहत। एक हदीस पाक में आया है यक़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका करीम का इरशाद गिरामी है मन सव्वरा सूरतन फिर दुनिया, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में तस्वीर बनाते कुल्लिफा यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन उनको मजबूर किया जाएगा। मन सव्वरा सूरतन फी दुनिया, जो लोग दुनिया में तस्वीर बनाते हैं कुल्लिफा यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन उनको मजबूर किया जाएगा। अय्युफ़का फीहि रूह, और उनसे कहा जाएगा इस तस्वीर के अंदर रूह को, इस तस्वीर के अंदर रूह डालो, इस तस्वीर के अंदर रूह डालो। वलैसा बिमुनाफ़िक़िन, और वो तस्वीर के अंदर रूह नहीं डाल पाएंगे। कितना सख्त वईद है, उनसे रूह डालने के लिए मजबूर किया जाएगा डालो। अय्युफ़का फीहि रूह, और लोग उसके अंदर रूह नहीं फूंक पाएंगे। वलैसा बिमुनाफ़िक़िन, और वो नाकिस नजर आएंगे। दुनिया में तो हमने ऐसा अमल किया जो अल्लाह की तख्लीक के मुशाबहत, लेकिन वहां बस की बात हम तो मुशाहबा समझे, जब तस्वीर बना रहे हो या बनवा रहे हो तो प्यारे उसके अंदर जान भी डाल दो, हम जब तक समझे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा,
ایسا ہو نہیں پائے گا. اس لیے شارعین حدیث فرماتے ہیں یا اللہ تعالی کی تخلیق کے مد مقابل عمل ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے اہل ایمان کو. اور یاد رکھو تکریم اور عزت کے لیے اگر ایسا کیا گیا ہے تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اگر تصویر عبادت کی نظر سے لگائی گئی تو یاد رکھا یہ ایمان سے خالی ہو جائے گا. اگر تصویر عبادت کی نظر سے بنائی گئی اور لگائی گئی تو پھر ایمان سے خالی ہو جائے گا. اور عزت اور تکریم کے لیے لگائی گئی تو یہ اسلام میں حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. 400 کوئی بھی صورت نکال لیجئے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے. میں چند مسائل اس پر پیش کر دوں. نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری اٹھا کے دیکھے, جلد نمبر 12 اٹھا کر کے دیکھے, بخاری شریف کی شرح نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری کے اندر جلد نمبر 12 کے اندر شارحین حدیث نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں آقا کریم کی حدیث پاک لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. اس کی تشریح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے جہاں تصویر ہو کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور یہ عموم بات ہے بلکہ رحمت کے فرشتے کون سے داخل نہیں ہوتے. اور یاد رکھو رحمت کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بالکل مسلمہ اسلام کا عقیدہ ہے. لیکن ہر مومن کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ میں فرشتے کرامن کاتبین بھی رہتے ہیں جو بدی اور اعمال بدی اور یعنی بدی اور نیکی لکھنے پر بھی مقرر ہے. 2 محل ایسے ہیں جو کرامن کاتبین بندے کے ساتھ میں نہیں ہوتے. ایک تو جمعہ کے وقت نہیں ہوتے اور ایک بیت الخلا میں نہیں ہوتے اور باقی وقت میں کرامن کاتبین بندے کے ساتھ ہوتے. 2 وقت میں کرامن کاتبین جدا ہوتے ہیں, ایک جمعہ کے وقت اور ایک بیت الخلا کے وقت. سمجھے؟ اور باقی ہر وقت کہاں ہوتے؟ ساتھ میں ہوتے. اور یہ جو حدیث پاک ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, وہاں وہ رحمت کے فرشتے مراد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجنے پر مقرر کر رکھا ہے. اور کئی حدیثوں سے پتا چلتا ہے ہر بندے مومن کے پیچھے کئی فرشتے ہوتے, رحمت کے فرشتے ہوتے, دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر جانتا ہے کتنے فرشتے اپنے بندے کے لیے اس کی نگہبانی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے مقرر کر رکھے. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تشریح بیان کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا ہے یہاں وہ تصویر مراد نہیں ہے جو کرنسی یعنی پیسے پر جو تصویر یعنی نوٹ پر جو تصویر لکھی ہوتی ہے, یہ امر ضرورت ہے اور یہاں عذر شریع پائے جاتا ہے. اس لیے فقہاء اعظام نے مفتیان اسلام نے اس کو عذر شریع بیان فرمایا ہے اور امر ضرورت بیان فرمایا ہے. تو فرمایا گیا جس پیسے پر تصویر لگی ہو اور وہ پیسہ گھر میں رکھا ہو تو اس حدیث پاک کے پیش نظر یہ حدیث پاک کے پیش نظر وہ امر ضرورت جو کام ہے اور عذر شریع بیان کیا گیا ہے اس کو استثناء بیان کیا ہے یعنی مستثنیٰ رکھا ہے. جس پیسے پر تصویر لگی ہو اس پر جو عذر شریع ہے اس حدیث پاک کی پیش نظر نہیں آئے گی. اور جو یاد رکھو یہاں اس تصویر کو بھی مستثنیٰ رکھا گیا ہے یعنی جو پاسپورٹ پر تصویر لگی ہوتی ہے یا کوئی ملازم سرکاری دفتر میں جو تصویر کاغذ پہ لگانا مقرر کیا گیا ہے وہ تصویر بھی اس حدیث پاک کی پیش نظر نہیں آئے گی. بلکہ مفتیان اسلام نے اور فقہاء اعظام نے ان تصویروں کو اس حدیث پاک سے مستثنیٰ رکھا ہے یعنی وہ تصویریں جو پیسے پر لگی ہو یا پاسپورٹ پہ لگی ہو یا آدھار
आधार कार्ड पर लगी हो या पैन कार्ड पर लगी हो या सरकारी मुलाजिमत यानी कोई ऐसी सरकारी कामों में तस्वीर को गवर्नमेंट ने जो मुकर्रर कर रखा है वो तस्वीर लगाना उजरे शरई है। इस्लाम उस पर कोई हुज्जत नहीं करता। बात समझ में आ गई? पासपोर्ट, आधार या दीगर सरकारी कामकाज के लिए जो गवर्नमेंट ने तस्वीर को मुकर्रर कर रखा है, उलमाए रब्बानीयीन ने उसको उज़्र शरई बयान किया है। क्या कहा है? शरई उज़्र है, अम्र जरूरत है, इसलिए उसकी इजाजत सिर्फ उतनी इजाजत, सिर्फ कितनी इजाजत? जितनी जरूरत हो रही है, जितनी उतनी ही इजाजत जितनी जरूरत। उसके अलावा इजाजत ही नहीं है। इसलिए इस्लाम तंग नहीं है, मजहब इस्लाम तंग नहीं है। और एक बात याद रखो, जिस काम को अगर नया जाहिर कर रहे हो तो उलमाए दीन से पूछ लिया करो। उलमाए दीन से राय मशवरा या पूछ लिया करो, तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और मसला पूछने पर सवाब भी मिल जाएगा। मसला भी हल होगा और सवाब भी क्या मिल जाएगा? सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है, हमें उस बात को पूछने की हाजत होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। मैंने जो 3-4 बातें बोली हैं, अमरे जरूरत और उज़्र शरई पाया जाएगा तो उलमाए दीन ने उसको जायज करार दिया है, लेकिन इतने ही काम के लिए इजाजत दी है, बाकी उसके ऊपर इजाजत नहीं है। न घरों में तस्वीर लगाने की इजाजत, न तस्वीर बनाने की इजाजत, न आपको जो है ज़ेबाई या ज़ीबो ज़ीनत करने की इजाजत, न घरों को सजाने की इजाजत है। अरे घरों को सजाया जाता है इसके रसूल से, नमाजों से सजाया जाता है, इबादतों से सजाया जाता है, तस्बीह और तहलील से सजाया जाता है, अल्लाह के जिक्र और अस्कार से घरों को सजाया जाता है, हुजूर की मोहब्बत के चश्मों को लगाने से सजाया जाता है, इसके रसूल का चराग जलाने से सजाया जाता है। तस्वीरों से घर की ज़ेबो ज़ीनत नहीं होती, बल्कि अल्लाह के दीन पर अमल करने से होती है। अल्लाह के दीन पर अमल करने से होती है। जो इजाजत थी मैंने बयान कर दी, जो इजाजत थी वो मैंने बता दिया। ये मत कहना कि पैसे तुम भी जेब में रखे रहते हो, उसके क्या? वह अमरे जरूरत है, उज़्र शरई है, उज़्र शरई है। ये हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, समझ रहे कि नहीं? तो जो इजाजत है वो मैंने बतला दिए मसाइल, इसी के ताल्लुक से और मसाइल पूछने हैं। जहां उज़्र शरई पाया जाएगा वहां उलमाए दीन उसकी इजाजत दे देते हैं, क्योंकि कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया ये भेजा हुआ दीन तंग नहीं है, भेजा हुआ दीन तंग नहीं है, इसमें आसानियां हैं। और छपी तस्वीर जो होती है छपी, अच्छा नमाज के ताल्लुक से मसला सुन ले। घर में अगर तस्वीर लगी हो दाएं बाएं आगे पीछे, तो उस सूरत में नमाज होगी कि नहीं होगी? उस सूरत में नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अगर तस्वीर घर में दाएं बाएं लगी हो तो मजहब हनाफ के नजदीक, मजहब हनफी के नजदीक, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक पीछे भी तस्वीर लगी होगी और समझ में आती है, दिखने में समझती है, चेहरा भी समझ में आ रहा है, जी रूह है, जानदार की तस्वीर है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ऐसी नमाज का दौराना वाजिबुल इयादा होगा। अगर तस्वीर समझ में आ रही है और जानदार की तस्वीर है और घर के अंदर तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल इयादा होगा, उसको हटा कर रख दे, उसके बाद में डबल से नमाज पढ़ी जाएगी। अगर नमाज पढ़ना ठीक होता तो हम ही मस्जिद में सबसे बड़ी बड़ी तस्वीर लगा देते। अगर तस्वीर के बीच में अगर नमाज पढ़ना ठीक ठाक हो जाता
تو ہم مسجد میں سب سے بڑی لگواتے کمیٹی سے کہ تصویر یہاں دائیں لگاؤ، بائیں لگاؤ، آگے لگاؤ، پیچھے لگاؤ. تو مسجد میں جو ہمیں عمل نظر آتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر گھر میں کسی کے یا آفس میں یا کسی کی دکان میں تصویر لگی ہو تو یاد رکھنا، نماز اگر پڑھ رہے ہو تو وہ کام کو ہٹا دو جو لگا ہوا ہے. نمازیں ہمیں قبول کرانی ہے، اگر نمازوں میں برکتیں حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں نمازیں مقبولیت تک لے کے جانی ہے تو جاندار کی تصویر کو ہٹانا پڑے گا. چاہے گھوڑے کی تصویر ہو، چاہے ہرنی کی تصویر ہو، چاہے چیتے کی تصویر ہو، چاہے شیر کی تصویر ہو، حتی الامکان جاندار کی تصویر جو حرکت و سکنات کر رہی ہے تصویر، وہ تصویریں لگی ہوئی ہو. چاہے پرندے کی تصویر ہو، چاہے طوطے کی تصویر ہو، چاہے کتے کی تصویر ہو، چاہے کوے کی تصویر ہو، چاہے چیل کی تصویر ہو، جس کے اندر اللہ نے جان ڈالی ہے اگر اس کی تصویر گھر میں ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، جہاں بھی لگی ہو، اس تصویر کو ہٹا دو. رب کعبہ کی قسم، تصویر ہٹنے کی دیر ہے، رحمت آنے کی دیر نہیں ہے. رحمت الہی کا نزول ہونے کی دیر نہیں ہے. ان کو ہٹاؤ، اللہ کی رحمت کو قریب لاؤ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ارے پچھلے جمعے میں تقریر سنی، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ یہی کرتے رہے مولانا صاحب، کیا پتا کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے بندو عمل کرو گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملتا ہے عمل کرتے ہو. آج سے 800 سال پہلے حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے کہ نہیں آئے؟ ارے آئے نہیں آئے نا. تو 800-900 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کے جنہوں نے جس سے تلامذہ کا شرف حاصل کیا، جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. 3 تاریخ ہے ربیع الثانی کی، 11ویں شریف کی. اب آنے والے جمعے کی شام میں 11ویں شریف لگ جائے گی. ہمارے یہاں لنگر عام بھی رہے گا انشاءاللہ جامع مسجد میں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر آپ نے دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ اب تو لوگ بنا لیتے ہیں خود ہی اور خود ہی کہہ دیتے ہیں فلاں کی تصویر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تم سینکڑوں سال ہو گئے اور قرآن کا فرمان بزرگان دین نے بڑے اٹل سے یاد رکھا. سورہ مریم کی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور اچھے کام کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مشہور فرما دے گا، انہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی. آج سے 100-200 سال پہلے بزرگان دین کی تصویر نظر نہیں آتی تھی، بلکہ کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، علماء ربانیین کی زبان کے ذریعے ان کی تعلیمات ہم تک آتی تھی. تصویر نہیں آتی تھی، ہم تک ان کی تعلیمات آتی تھی. رب کعبہ کی قسم ہزاروں سال ہو گئے ان بزرگان دین کو ہمارے دل سے کوئی نکال نہیں پا رہا ہے. نہ تصویر ذریعہ بنے، نہ فوٹو ذریعہ بنا، نہ ویڈیو ذریعہ بنا، بلکہ دنیا بھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو انہوں نے ایسا پھیلا دیا ان کی محبت شہروں میں بھی پائی جا رہی ہے اور جنگلوں میں بھی پائی جا رہی ہے. ان کی محبت کو خدا نے دنیا میں ہر مخلوقات خدا کے دلوں میں ایسا بیٹھا دیا کہ لوگ نکالنا بھی چاہیں تو نکال نہیں سکتے. جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ اس کے لیے دنیا کے مخلوقات خدا کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اور خدا جس کے لیے محبت ڈالتا ہے اسے دنیا کا کوئی انسان نکال نہیں سکتا. تو یہ آیت کریمہ کے مطابق عمل کرو. ذریعہ وہ بناؤ جو قرآن و سنت سے ہے. ذریعہ زندگی کا قرآن و سنت سے تلاش کرو، کافی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مزید اگلے جمعے پر روشنی ڈالی جائے گی. میں نے مزید
تقریر کے اندر ایک بات بولی ہے، عذر شرعی امر ضرورت ہے، پاسپورٹ کا فوٹو، آدھار کا فوٹو، پین کارڈ کا فوٹو، اور بھی جو سرکاری دفتر کے اندر حکومت نے جو فوٹو مقرر کر رکھا ہے وہ امر ضرورت ہے، اور علماء نے اس کو عذر شرعی بیان کیا ہے۔ اس کا ہونا یہ عذر شرعی ہے، اس پر کوئی دین اسلام کی کوئی گرفت نہیں۔ اب رہی اس کے بعد زیب و زینت، گھر میں لگانا، کھچانا، کھچوانا، یہ تمہارے دل کی ذمہ داری ہے، اس کا بھگتان تو کل قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ نزہۃ القاری کے اندر شرح بخاری ہے، نزہۃ القاری کے اندر علامہ شریف الحق امجدی نے لکھا ہے جو تصویر لگی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ حرمت حرکت والی میں ہوتی ہے۔ المنجد تصویر جو ہوتی ہے نا لگی ہوئی، المنجمد تصویر جو جمی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے کاغذ پر، اس سے زیادہ حرمت حرکت اور سکنات یعنی ہلنے جھلنے کلام کرنے والی جو نظر آتی ہیں اس میں زیادہ حرمت پائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت زیادہ ہے، اس لیے جمی ہوئی تصویر سے زیادہ حرمت کا حکم جو ہے ہلنے جھلنے والی تصویر میں ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ حرکت سکنات کرنے والی تصویر میں ہوتی ہے، اور وہ تصویر موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، ویڈیو کے اندر پائی جاتی ہے۔ بھائی نزہۃ القاری پڑھے تب سمجھ میں آئے گا، سمجھے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔